اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن مجید کی آیت کہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں توبہ کرنے والے اور پاک و پاکیزہ رہنے والے محبوب ہیں۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ رہنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بحث اپنی زندگی کو پاک کرنے والی چیزوں کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ الحمدللہ بہت چیزوں کے سلسلے میں ہم نے یہ گفتگو کر لی۔ آج ہماری یہ گفتگو استبراء الحیوان تک پہنچ گئی ہے۔ ایک استبراء انسان کا خود بھی ہوتا ہے، جو انسان کے لیے وہ مستحب ہے کہ جب ہم انشاءاللہ اس کی بحث کریں گے تو اس کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر ہماری بحث استبراء الحیوان یعنی جانور کے استبراء سے ہے کہ کبھی کبھی حلال گوشت جانور کہ جس کو ہم کھاتے ہیں اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں رہتا کہ ہم اس کو کھا سکیں، وہ اپنی لائن سے ہٹ گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرغی ہے، وہ اگر نجاست سے اپنا پیٹ بھرنے لگے، بجائے اس کے کہ وہ اچھے پاک دانے سے صحیح غذا سے کھائے، وہ نجس چیزوں سے اپنا پیٹ بھرے اور پھر اس کا گوشت اس سے بن جائے۔ جیسے کہ گوشت اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مرغی باہر سے اتنا زیادہ نجاستیں کھاتی ہے تو کہ اس کا گوشت اس نجاست سے بن گیا، تو پھر ہمارے لیے اس مرغی یا حلال گوشت جانور کو کھانا جائز نہیں ہے، اتنی زیادہ اگر وہ کھا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا اس کے بدن میں نجاست ہی نجاست ہو گئی ہے۔ پھر بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں حلال گوشت جانور کا گوشت کھانا صحیح ہے، لیکن ہم اس کے خون کو نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مضر ہے۔ ایسے ہی بالکل اس وقت گوشت کو نہیں کھا سکتے جب اس کا گوشت نجس چیزوں سے ہی بننا شروع ہو گیا ہو، اتنی نجس چیزیں اسے کھلائی گئی ہوں یا وہ کھانے کی عادت کر لی ہو، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، جتنے بھی حلال گوشت جانور ہیں، اگر اتنی نجاستیں وہ کھا لیں تو پھر ہم ان کو کھا نہیں سکتے۔ اب اس نے کھا لی، اس کا گوشت بن گیا، اب کیا کریں؟ کیا وہ زندگی بھر اس کو ایسے ہی جانے دیں؟ اللہ نے تو اسے کھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، یا ہمیں انڈے دے یا ہمارے کھانے کے لیے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اس لیے پیدا کی، تو ہم کیا کریں کہ یہ پاک ہو جائے؟ کہا یہ گیا استبراء کرو اس کا۔ استبراء کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو رکھو کہ اس کی یہ نجاستوں سے بنے ہوئے جسم پر پھر طہارت والا جسم آ جائے، اتنا اس کو دور رکھو نجاستوں سے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو گوشت بنا تھا نجاستوں سے وہ ختم ہو کر اب اس پر طہارتوں والا گوشت آ گیا ہے۔ اتنا مدت بھی بیان کی گئی ہے جو ابھی ہم بیان کریں گے کہ کتنے دنوں تک آپ رکھیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے دین نے
سائنس آج بتاتی ہے اتنے دنوں میں انڈا خراب ہو جائے گا، اتنے دن رکھو تو یہ ہو جائے گا۔ ہماری اماموں نے اس زمانے میں بتا دیا کہ کتنے دن میں تقریباً کیا چیز ہوتی ہے۔ کتنے دن آپ مرغی کو نجاستوں سے دور رکھیں اور اچھی چیز کھلائیں تو اس کا گوشت چینج ہو جائے گا، جو نجس گوشت تھا اس کی جگہ پر پاک جو گوشت آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہمارے اماموں نے، ہمارے دین نے ہم کو یہ سکھایا کہ انسان یا حیوان کا جسم ہمیشہ چینج ہونے پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گوشت میرا بچپن میں تھا وہ ابھی بھی ہے، نہیں، جیسے جیسے ہم بڑھتے، سیلز جن کو کہا جاتا ہے آج سائنس ان کو سیلز کہتی ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ حرام غذا سے بچو، کیوں؟ کھاؤ گے تو اس کا اثر ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو بات کہی وہ یہی تھی کہ تم پر جو میری بات اثر نہیں کر رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے، بلکہ تمہارا پیٹ مال حرام سے بھر چکا ہے، اس لیے تم نے اتنا کھا لیا ہے کہ معصوم کی زبان بھی تم پر اثر نہیں کر رہی۔ اس لیے کہ جب ہم نے بتایا جب نجاست زیادہ ہو جائے تو پانی نجس ہو جاتا ہے، ہاں پانی زیادہ رہے، کر بھر رہے تو تھوڑی نجاست رہے تو نجس نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں ان طہارتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر یہ حیوان ہیں، انہوں نے نجاستیں کھائیں، کھا کر ان کا گوشت بن گیا، عادت پڑ گئی ان کی، تو اب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ اور آپ سے کہوں، جو دین، جو خدا آپ کے حیوان کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے، جس کو آپ پال رہے ہیں، اس دین نے آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کو کتنا بتایا ہوگا۔ جو حیوان، تو بچوں کا ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، باہر جا کر وہ کیا کھا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کو پاکٹ منی دے دی اور بھول گئے کہ کیا کھا رہا ہے باہر جا کے۔ اگر میں پاپا بنا ہوں، کوئی ماں بنی ہے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ خیال کریں میرا بچہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو آج کے زمانے میں نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ منع نہیں کرتا کہ آپ پیسے نہ دیں، نہیں، ان کا حق ہے، کھانا پینا ان کا حق ہے، کھلانا، لیکن یہ دیکھیں کیا کھا پی رہے ہیں وہ، خیال کریں، زیادہ طاقتور چیزیں کھائیں، فروٹس کھائیں۔ ان کو بہانے سے آپ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں چنے نہیں کھاتے وہ، تو آپ چنے ہی نہ رکھیں، اس کا پاؤڈر بنا کے، ٹکی بنا کے آپ بریڈ میں بھر کے ان کو دے دیں، آرام سے پھر وہ بریڈ کے ساتھ چنا کھا رہے ہیں۔ تو ان کے زمانے کے حساب سے اس کو ان کو بنا کر دے دیں، مضبوط طاقتور چیزیں اس کے حساب سے۔ ایسا خیال رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جو دین جانوروں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس نے بچوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اب اگر یہ جانور نجاست کھا کے اس کا گوشت بن گیا تو پاک کیسے کریں؟ میں اس کو سیدھے توضیح المسائل سے پڑھتا ہوں، اور تقریباً تمام لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، مرغی گئی جو ہم کرتے ہیں، لیٹرین جو کرتے ہیں، اس کو کھا کر اپنا جسم، وہ گھور پر جا کر جہاں ڈالا جاتا ہے، وہ کھا کر اس نے اپنا باڈی بنا لی۔ یہ نہیں کہ ہم مرغی پالنا ہے چھوڑ دیں اس کو کہیں بھی جا کے کھائے، اگر وہ عادت ہو گئی تو ہمیں خیال کرنا ہے۔ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب پخانہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن اگر وہ خود نجاست کھانے لگا تو اب اس کا پیشاب پخانہ بھی نجس ہو گیا، اب ہمیں بچنا ہے۔ اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ اسے پاک کریں تو اس کا استبراء، وہی جو لکھا ہوا یہاں پر، اس کا استبراء کرنا ضروری۔ استبراء یعنی اس سے ان نجاستوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہے استبراء کا، یہ بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک عرصے تک، ایک زمانے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں،
اور پاک غذائیں کھلائیں، دانہ، برسنگ، گھاس، جو اللہ کی پاک نعمتیں وہ کھلائیں، یہاں تک کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے، لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے نجاست کھائی ہے۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو، اگر اونٹ تھا وہ، تو 40 دن اس کو روکیں اور اچھا اس کے ساتھ کھلائیں، اگر اونٹ ایسا بن گیا تھا۔ گائے کو 20 دن، بھیڑ کو 10 دن، مرغابی اڑنے والی مرغی ہوتی ہے جو دریا میں رہتی ہے، اس کو مرغابی کہتے ہیں، تو آپ مرغی بھی سمجھ لیں۔ مرغابی کو جنگلی مرغی جس کو بھی کہہ سکتے ہیں، مرغابی اڑتی ہے، وہ پانی میں زیادہ تر رہتی ہے، جنگلوں میں رہتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں مرغابی۔ ہوتی تقریباً مرغی کی طرح ہے، سفید کلر اس پر زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا کالا کلر بھی ہوتا ہے، بہرحال اس کو مرغابی کہتے ہیں، کو 7 یا 5 دن تک۔ اور پالتو مرغی جو ہم لوگ گھر میں پالتے ہیں، پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے روکے رکھا جائے۔ 3 دن تک اگر آپ نے روک لیا، اس کو پاک کھلاتے رہے، پھر اس کی عادت ختم ہو گئی تو اب اس کا گوشت چینج ہو جائے گا، اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے ہی انہیں نجاست کھانے والے حیوان نہ کہا جا سکے، تب بھی اس مدت تک انہیں نجاست کھانے سے باز رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے، جو لوگ خاص طور سے آج کل مرغیاں پال رہے ہیں یا اس کا بزنس کرتے ہیں مرغی پالنے کا، وہ خیال کریں کہ ہم خدا نخواستہ نجس غذا، نجس کھانا تو ان کو نہیں کھلا رہے۔ اور عام طور سے آپ شک میں نہ پڑیں، کھلایا نہیں جاتا، عام طور سے اچھا کھلایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ شک میں پڑیں، لیکن ضروری ہے اگر ان کے جانور خدا نخواستہ ان کی پالتو مرغیاں کھانے لگیں تو ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ان مرغیوں کو نجاست سے دور کریں اور پاک گوشت پبلک تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ خود بھی پاک رہیں اور اپنی باڈی کو پاک غذا دیتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔